بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج شعبان کی 14 تاریخ ہے اور آج کی جو رات آنے والی ہے اس رات کو شب برات کی رات کہا جاتا ہے اور اس سے اگلے دن کا جو ہے 15 شعبان کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ تو اس رات کی فضیلت کے اوپر جو ہے روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ برائے کرم اس ویڈیو کو جو ہے پورا آپ جو ہے دیکھیں اور پورے دھیان کے ساتھ میں غور کے ساتھ میں دیکھیں۔ دیکھیے میرے پیارے بھائیو بزرگوں دوستوں، یہ جو شب برات ہوتی ہے اس کو شب برات کیوں کہا جاتا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم نے یہ سمجھنا ہے شب برات کا مطلب ہے بری ہونے کی رات، یعنی اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے گناہگار بندوں کو گناہوں سے بری کر دیتے ہیں، جہنم سے بری کر دیتے ہیں۔ جو بندے اللہ تعالیٰ کے گناہگار ہوتے ہیں، نافرمان ہوتے ہیں، انہوں نے بہت سارے گناہ کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس رات میں اگر وہ بندے اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تمام گناہگاروں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، معافی کا قلم پھیر دیتے ہیں، بخش دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو، جو بندہ جو ہے اس رات میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جاگ کر کے اپنی جو ہے گناہوں سے معافی طلب کرتا ہے۔ لیکن 7 آدمی ایسے ہیں جن کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کی پناہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان 7 گناہوں سے بچائے، محفوظ فرمائے۔ سب سے پہلا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں کسی دوسرے کو شریک کرنا، یعنی عبادت میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو بھی شریک کرنا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے عبادت کا سجدہ کیا جاتا ہے، دوسرے کسی اللہ کی مخلوق کو عبادت میں شریک کرنا، اس کو بھی سجدہ کرنا عبادت کا اسے کہتے ہیں شرک کرنا۔ تو مشرک کو بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے ہیں اس رات میں، یہ شرک کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ دوسرا گناہ ہے والدین کی نافرمانی کرنا۔ جو لڑکا لڑکی اپنے والدین کی نافرمانیاں کرتی ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، ان کی بھی مغفرت اس رات میں بالکل نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے جو میرے بھائی ہیں، بہن ہیں، اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں تو وہ آج مبارک رات ہے، گناہوں سے معافی کی رات ہے، تو اس رات میں پکی سچی توبہ کریں کہ آج کے بعد ماں باپ کی نافرمانی بالکل نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ ماں باپ کی نافرمانی کی ہے تو ان سے جا کر معافی مانگے، ان کے سامنے روئیں کہ آپ ہمارے والدین ہیں، ہم نے آپ کی قدر کرنی چاہیے تھی، آپ کی بات کو ماننا چاہیے تھا، نہیں مانا، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، ہم کو آپ معاف فرما دیجئے۔ ماں باپ معاف کر دیں گے، اللہ بھی انشاءاللہ معاف کر دے گا آپ کو۔ تو یہ 2 گناہ ایسے ہو گئے اگر یہ گناہ کرتا ہے بندہ تو اس رات میں اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ تیسرا ہے قتل کرنا۔ تیسرا کیا ہے؟ قتل کرنا، یعنی جو کسی مسلمان کو ناحق قتل کرتا ہے، جان سے مار ڈالتا ہے، تو اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ چوتھا ہے شراب پینے والا۔ جو اللہ کا بندہ شراب کا عادی ہے، شراب پیتا ہے اور اس سے توبہ نہیں کرتا ہے، تو اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ 5واں ہے، دیکھیے ایک گناہ ہے بہت بڑا، ہمارا اس کی طرف بالکل دھیان نہیں جاتا، توجہ نہیں جاتی، وہ ہے اپنی پینٹ کو، اپنی شلوار کو، اپنے پائجامے کو، اپنی لنگی کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا۔ کیونکہ مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ٹخنوں سے نیچے پینٹ پاجامہ پہننے سے بالکل منع فرما دیا ہے۔ تو جو ایسا کرتا ہے، ٹخنوں سے نیچے پینٹ یا پاجامہ پہنتا ہے، اس کی مغفرت اس رات میں نہیں ہوتی۔ چھٹا ہے کینہ پرور۔ جو کسی دوسرے مسلمان کی طرف سے، انسان کی طرف سے اپنے دل میں دشمنی رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، اس کی بھی مغفرت اس رات میں نہیں ہوتی۔ 7واں ہے چغل خور۔ جو بندہ، جو بندی کسی کی چغلی کرتے ہیں، اس کی چغلی اس کے سامنے کر دی، اس کی اس کے سامنے کر دی، آپس میں لٹ بج رہی، تو یہ جو ہے ایسے گناہ ہیں جو اس رات میں بھی جو ہے بندے کی معافی سے جو ہے بیچ میں آڑ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کی وجہ سے بندے کی مغفرت نہیں کرتے ہیں، اس لیے ہم سب کو ان 7 گناہوں سے بچنا ہے انشاءاللہ۔ اگر ہمارے اندر ان 7 میں سے کوئی گناہ موجود ہے تو ہمیں جو ہے اس کو دور کرنا ہے، پکی سچی آج توبہ کرنی ہے اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا ہے، گڑ گڑانا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس رات کے بارے میں کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، کیونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اس دنیا والے آسمان پر متوجہ ہوتے ہیں، اللہ کی خاص تجلی اس دنیا والے آسمان پر ہوتی ہے اس رات میں، شب برات والی رات میں۔ اور اللہ تعالیٰ مغرب کی آج جو 14 تاریخ ہے، تو آج کی مغرب کی نماز سے لے کر کے اور کل صبح کی جو اذان ہوگی، صبح صادق ہوگی، اس سے پہلے تک اللہ تعالیٰ کی خاص تجلی اس آسمان پر رہے گی، دنیا والے آسمان پر، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مستقل طور پر اعلان ہوتے رہیں گے کہ ہے کوئی میرا بندہ جو اپنے گناہوں سے معافی چاہتا ہے، میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی بندہ جو اپنی جائز تمناؤں کو پورا کرانا چاہتا ہے، میں اس کی تمنا پوری کر دوں، ہے کوئی میرا بندہ جو کوئی بھی اپنی حاجت پوری کرانا چاہتا ہے، اپنی بیماری سے جو ہے شفا چاہتا ہے، تو اس میں اس کو شفا دے دوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف طور پر اعلانات ہوتے رہتے ہیں۔ تو ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، ہم سب جو ہے اللہ کے محتاج ہیں، ہم بیمار بھی ہیں، ہم جو ہے گناہ گار بھی ہیں، اور ہم سب جو ہے ضرورت مند بھی ہیں۔ ہم سب کو ان تینوں چیزوں کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ سے گناہ معاف کرانے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنی بیماری سے شفا کی ضرورت، شفا مانگنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اس رات کو اللہ کی عبادت کریں۔ پوری رات جاگنا ضروری نہیں ہے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹے جتنا ہم سے ہو سکتا ہے اس رات میں اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے گڑ گڑائیں اور اس کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اپنی ضرورت کی چیزیں اس سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو بھی اس رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جاگنے کی اور اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر کل کا یعنی 15 شعبان کا روزہ بھی ہے، جس کے بارے میں جو ہے آتا ہے کہ یہ روزہ رکھنا مستحب ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ روزہ رکھنا سنت ہے، لیکن اکثر و بیشتر علماء کہتے ہیں کہ مستحب ہے، یعنی اس جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اس دن کا روزہ رکھا جائے۔ یہ مستحب کا جو ہے ایک آسان سا جو ہے آپ کو ترجمہ میں کر رہا ہوں اپنی زبان میں کہ اس دن کا روزہ رکھنا اللہ کو پسند ہے۔ جب اللہ کو پسند ہے ہماری بھی پسند ہونا چاہیے، اس لیے روزہ بھی جو ہے اس دن کا رکھیں انشاءاللہ، اور جو ہے اس رات میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔